لیکن یہاں پر بزرگوں سے پاک کی واردات کی تربیت کو بھی نہ بھولا جائے گا کہ آپ نے جو تربیت فرمائی تھی صرف ایک نصیحت آپ نے فرمائی تھی جس پر اسے پاک نے ایسا عمل کیا کہ اس پر عمل کرنے کے ذریعے آپ پر مقام پر فائز ہو گئے. اور وہ کیا تربیت تھی؟ وہ یہی تربیت تھی کہ بیٹا سب کچھ کرنا لیکن کبھی جھوٹ نہ بولنا. بزرگوں سے پاک رضی اللہ عنہ کی تربیت والدہ محترمہ نے ایسی فرمائی تھی کہ ان ساری باتوں کو وہ یاد رکھا کرتے تھے اور اپنی والدہ محترمہ سے جو ایک وعدہ کر لیا تھا اس وعدے کو جبکہ ان کی جان مشکلوں میں پھنسی ہوئی تھی اس وعدے کو اس وقت بھی انہوں نے نہیں توڑا. ڈاکٹروں نے جب پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے آپ نے اپنے سارے مال کا اظہار کر دیا. انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں سچ بول رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ میری ماتا نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا اس لیے میں سچ بول رہا ہوں. پیارے اسلامی بھائیوں یہاں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا کہ یقیناً اولاد کی تربیت میں ماں کا بڑا اثر ہوا کرتا ہے. ماں اگر مقدس ہوا کرتی ہے تو بچوں پر اس کا اثر بہت اچھا ہوا کرتا ہے. کسی نے کہا ہے کہ کوئی انگریز تھا جس نے ایک بہت بہترین مقولہ کہا ہے اور بہت اچھی بات کہی. وہ کہتا ہے give me grandmother, I will give you grand nation. اگر تم مجھے بہترین مائیں دو گے تو میں تمہیں اچھی اولاد دوں گا. تو یہ ایسا قاعدہ ہے یہ ایسا قانون ہے کہ جس کو ہر قوم مانتی ہے کہ اگر ماں اچھی ہوگی تو اس کی اولاد بہت بہت اچھی ہو جائے. اس لیے اسلام نے ماؤں پر بڑا زور دیا ہے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے. بعض لوگوں نے اسے یہ کہا کہ حدیث نہیں کسی بزرگ کا قول ہے اور بعض نے اس کو حدیث کی طرف منسوخ کیا. چلیے حدیث نہ بھی ہو تو یہ عربی مقولہ اس کو سمجھ لیجیے. کہتے ہیں کہ کہ دودھ جو ہوتا ہے وہ طبیعتوں کو چینج کر دیتا ہے. دودھ جو ہوتا ہے وہ طبیعتوں کو چینج کر دیتا ہے بدل دیتا ہے. تو جیسا دودھ ہوگا ویسا ہی بچوں پر اثر پڑے گا. جیسا معاملہ دودھ کا ہوتا ہے اگر ماں نیک اور پرہیزگار ہوتی ہے تو بچہ یقیناً نیک اور پرہیزگار ہوا کرتا ہے. ہم اپنے بزرگان دین کی تاریخ کو دیکھیں. ان کی والداؤں کی حیات مبارکہ کو دیکھیں تو یقیناً ہمیں پتا چلے گا کہ ان کی مائیں کتنی نیک تھی. آپ بزرگوں سے باپ کی والدہ کی سیرت کو جانتے ہیں. جب ماں ایسی تھی تو بیٹا عبدالقادر تھا اور جب ماں ایسی تھی تو بیٹا قطب بختیار کاکی تھا جو اپنی ماں کے پیٹ سے 14 پانی کا حافظ بن کر پیدا ہوتا ہے. اور جب ماں بدایوں میں رہنے والی ایسی ہو کہ جس کے بال کو بھی آسمان کے جو ہے روشنی نہ دیکھا ہو نہ بادلوں نے دیکھا ہو اور جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے بال کو لے کر دعا کرے کہ مولا یہ تیری اس کنیز کا بال ہے کہ جس کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا ہے اسی بال کے صدقے میں تو بارش برسا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بال کے صدقے میں بارش نازل فرما دیتا ہے. جب ماں ایسی ہوتی ہے تو بیٹا دہلی کا نظام الدین اولیاء ہوا کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے بزرگان دین میں ان کی زندگیوں پر جو اثر انداز ہوا سب سے پہلا معاملہ وہ ماؤں کا تھا. اس لیے ہر نوجوان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھر میں وہ نیک پاک باز عورت لے کر آئے. بچوں سے اگر اسے فرما برداری کی امید رکھ رہا ہے تو سب سے پہلے بچوں کی تربیت کرنے والی ماں کو وہ نیک لے کر آئے. اسی کو اسلام نے کہا ہے کہ اے نوجوانوں کوئی حسن کو پسند کرتا ہے کوئی مال و منال کی وجہ سے شادی کرتا ہے کوئی حسب و نسب کی وجہ سے شادی کرتا ہے. علیکم بذات الدین لیکن تم پر دین والیہ واجب ہے کہ تم دین والیوں کو پسند کرو. دین والی ہوگی تو تمہیں بھی دیندار بنائے گی تمہاری اولاد کو بھی دیندار بنائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے حالات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بن الجود والکرم وعلی وسلم سلام علیک یا رسول اللہ. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزرگوں سے پاک کو کیسا مقام عطا کیا تھا. یہ آپ نے ان کے مقامات کی چند جھلکیاں سوال کی ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایسے ہی
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مقاموں پر بنے تھے، سوائے مقام نبوت کو چھوڑ کر ہر مقام کو آپ دیکھیں بزرگوں سے بات کر دیا نام تعالیٰ کو اپنے محبوب کے صدقے میں اس مقام پر نظر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام انہیں عطا فرمایا۔ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہوا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائی، کیا ہم اللہ کے فضل کے محتاج نہیں ہیں؟ یقیناً ہمیں بھی اللہ کا فضل چاہیے، لیکن ہم نے اپنے رب کے فضل کو چند باتوں میں محدود کر دیا۔ یہ بزرگان دین اللہ کے فضل کو دین داری میں تلاش کرتے ہیں، ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے فضل کو تلاش کریں۔ یقیناً دنیاوی اعتبار سے ترقی کر جانا یہ یقیناً دنیاوی نام و نمود کی خاطر ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان کو اتنی تو سوچ بنانی چاہیے جب وہ بزرگان دین کے نام کا دم رہتا ہے، ان کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور ان کے نقشے قدم پر چلنے کی ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہے، تو اسے یہی تو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بزرگان دین کا کردار کیا تھا، ان کا عمل کیا تھا، یہ کیسے اللہ کی راہ کو فالو کرتے تھے، اللہ کے احکام کی اطاعت کرتے تھے، کیسے اتباع کرتے تھے۔ ان کے حالات کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے۔ بزرگوں سے بات کر دیا اللہ تعالیٰ کو صرف ایک بات کو انسان اپنا لے جو ان کی والدہ محترمہ نے ان کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، آدمی اسی پر اللہ کی بارگاہ سے بہت بڑا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ یہ دنیا کی کامیابی اور دنیا کے بڑے مقامات یہ ہمیں کسی کام آنے والے نہیں تھے، حقیقت میں انسان کو وہی کام آنے والا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقام ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اتنا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ دنیا کے اندر اگر ہمیں عزت کمانی لیکن اپنے رب کی بارگاہ میں اگر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے کچھ کامیابی حاصل نہیں کی۔ اس لیے اعمال صالحات کے ذریعے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کے ذریعے ان کی سیرت اور ان کی حیات مبارکہ کو اپنانے کے ذریعے اپنی سیرت کو بہترین بنانے کی کوشش کیجیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کیجیے کہ یقیناً اللہ کا قرب ہی انسان کو دنیا اور آخرت میں ہر تکلیف سے بے نیاز کر سکتا ہے۔ ورنہ آدمی دنیا کے اندر کسی کا بھی قرب حاصل کر لے، چاہے بڑے سے بڑے سے وہ دوستی کر لے، لیکن جب تک وہ اللہ کے قریب نہیں ہوگا اسے نہ تو دنیا میں سکون مل سکتا ہے نہ آخرت میں سکون مل سکتا ہے۔ ہم سب سکون کے متلاشی ہیں، اس لیے اللہ کا سکون اگر تلاش کرنا چاہتے ہیں تو بزرگوں سے بات کر دیا اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں آئیں، آج ان کی بڑی کامیابی کی راہ میں ہم دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں ایسے راستے پر گامزن فرما دے کہ جس سے دور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، ہم تیری بارگاہ میں وہ دکھانے کے قابل بن جائیں اور ہم ایسے ہمارے سامنے آ کے ہو